یہ بخت نصر کا قصہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں اس اسلامی فوج نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر، فلسطین پر. آخر میں یہود و نصارہ دونوں مل کر گرفتار ہو گئے. مسلمان چاروں طرف سے مسلمان فوج پڑ گئی اور بہت تنگ تھے. آخر میں انہوں نے کہا، ان کے اسقف نے، لاٹ پادری مذہبی نے، کہ ہم دروازہ کھولتے اور چابیاں دے دیں گے لیکن کمانڈر ان چیف دکھاؤ. ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھی. ان کو پیش کیا گیا تو کہنے لگا یہ وہ ہے لیکن کچھ کمی ہے، یہ وہی ہے لیکن کچھ کمی، ہم چابی نہیں دیں گے، دروازہ پھر بند کر دیا. تو کمانڈر ان چیف نے حضرت عمر کو خط لکھا مدینہ منورہ کہ یہ کہتے ہیں بغیر خون خرابے کے چابیاں دے رہے لیکن وہ کہتے وہ تم ہو ہی نہیں. تو حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو گئے. اونٹ پر سوار تھے، غلام ساتھ تھا. ایک سفر کر کے پھر غلام کو کہتے تو چڑھ بیٹھ، میں چلوں گا تاکہ اونٹ بھی نہ تھکے. جس وقت وہاں پہنچے جہاں ان کی فوج تھی تو باری نیچے چلنے کی حضرت عمر کی تھی. تو غلام نے ہاتھ باندھ کے ادب سے کہا کہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، میں تو خادم ہوں، فوج دیکھ رہی ہے. حضرت عمر نے کہا عدل کے خلاف ہے، چلنے دو. عمر کے ہاتھ میں اونٹ کا مہار ہے اور غلام اوپر اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. کمانڈر ان چیف اور کرنل جرنیل دے کے دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عمر کو لے گئے، نہلایا دہلایا، شاہانہ کپڑے پہنائے اور ایک قیمتی جبہ ان کو اڑایا اور قیمتی گھوڑے پر بٹھایا. جب حضرت عمر نے چند قدم لیے تو فرمایا اوہ ہمارا غرق ہو گئے، ہلاکا عمر. کہا واپس کرو. واپس چلے گئے. وہ بیش بہا کپڑے اتارے اور وہ پرانے کپڑے جس میں چمڑے کا پیون لگا تھا وہ پہن لیے اور جو اونٹنی مدینے سے لے کے آئے تھے اس پہ بیٹھ گئے. گھوڑا واپس کر لیا. جب یوں وہاں سے دیوار سے گزر رہے تھے اوپر سے اسقف نے دیکھا، چیخا جانا مرامنا، جس کا نقشہ آسمانی کتابوں میں ہے وہی شخص آ گیا. یہود و نصارہ نے کہا یہ تو کوئی فقیر ہوگا. نہیں، یہی مسلمانوں کا امیر ہے. ابھی بات نہیں ہوئی ہے. کہا یہ دیکھو کتاب میں سارا لکھا ہے کہ اونٹ پر سوار ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، چمڑے کے پیون لگے ہوں گے. انہوں نے آ کے چابیاں پیش کر دی.